الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم حضرات، انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو دنیا کی رنگینیاں اور رعنائیاں ان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اس کا انہماک اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنی اصل اور دائمی زندگی آخرت کو بھول جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی پر انسان کو، اہل ایمان کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. قرآن کا یہ اسلوب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں تو وہ دنیا کا حکم نہیں ہے جو پولیس اور قانون اور ڈنڈے سے پورا کر دیا جائے. اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا استحضار آپ کے اندر رہے گا تو آپ اپنی خلوت اور جلوت دونوں میں پورے طور پر اس حکم کو بجا لائیں گے. ورنہ قانون کا ڈنڈا تو جب تک سامنے رہتا ہے تب تک آدمی کام کرتا ہے، اس کے بعد کہاں. تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر نفس یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. وہ کل کیا ہے؟ وہ کل قیامت ہے. جیسے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، ویسے ہی قیامت کا آنا بھی اتنا ہی یقینی ہے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، دائمی زندگی کے لیے کیا اس نے انتظام کیا ہے. دنیا کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر وقت اسی فکر میں کہ کیا کل کیا ہوگا، کیسے اس کا انتظام ہوگا. اور دنیا میں کل آدمی کو جو رہنا ہے، اس امت کی عمر جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، اوسط جو عمر وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. لیکن آخرت کی زندگی جس کی کوئی حد نہیں، کوئی اختیار ہے، اس کے لیے انسان نے کیا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نفس دیکھے، ہر انسان دیکھے اس بات کو کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. اور دوبارہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ سے ڈرو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. محترم حضرات، ایک مومن کی زندگی کا جو موضوع ہے، اس کی تگ و دو کا جو حاصل ہے، اس کی محنت اور کوشش کا جو محور ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر کل اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کہہ دیا کہ میں فلاں بندے سے راضی ہوں، تو اس کو اپنا مقصد زندگی حاصل ہو گیا، اس کی زندگی سعادت ہو گئی. اللہ نہ کرے کہ کسی کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تمہاری طرف دیکھنا نہیں چاہتا، تو اس کی زندگی برباد. گویا اس نے زندگی اپنی کھو دی، اور چاہے وہ دنیا میں جتنا بھی کیا ہو، جتنا بھی اہل دنیا کی نگاہ میں وہ کامیاب رہا ہو، کسی کام کا نہیں. یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں آپ جو بھی کریں گے اس کا کامل اور مکمل بدلہ آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بہت تفصیل کے ساتھ اور کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ کس چیز میں ان کی رضامندی ہے اور کس چیز میں ان کی ناراضگی ہے. لیکن انسان اسی دنیا کے چکر میں پڑ کے ان چیزوں کو بھول جاتا. ہم لوگوں کا بھی عجیب حال. ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کریں، یعنی اللہ کے احکام کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو روزی دینا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ روئے زمین پر کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور، مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی ذمہ داری اتنے کنفرم اور واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اسی میں پڑھ کے ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ ہم آپ سے روزی نہیں کموائیں گے، آپ کو روزی تو ہم دیں گے، آپ جو کام ہے وہ کام کیجئے. لیکن انسان اس کو بھولا رہتا. اب یاد رکھیے، اگر آدمی ایسے ہی بھولا رہے اور اسی میں اس کی موت آ جائے تو مرنے کے بعد آپ نے دنیا میں چاہے جتنے کروڑ مال رکھا ہو، جتنے ہزار بیگھہ زمین رکھی ہو، اور جو کچھ بھی آپ نے یہاں، کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے لیے بڑے اہم ہیں تو یہ کان کھول کے سن لینا چاہیے کہ کوئی چیز نہیں کام آئے گی اور آپ کے مرنے کے بعد دنیا کے نظام پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. ایک شاعر کہتا ہے کہ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق محفل.
تو آپ کے جانے سے یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے نظام میں نہیں کوئی فرق پڑے گا. آپ کی ذمہ داریاں دوسرے لوگ لیں گے. آپ کا وہ مال جس کے کمانے کے لیے آپ نے سینکڑوں جتن کیے تھے، ہزاروں جھوٹ بولے تھے اور نہ جانے کتنے کے حقوق پامال کیے، تو سب آپ کے وارثوں کی طرف چلا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، کہ آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد یہ کہتے ہیں کہ میرا مال میرا مال. حل لگئی اپنا آدم مالک من مالک، کہ تمہارا یہ مال ہے کیا؟ الا ما اکلت فافنیت، جو کھا لیا اور ہضم کر لیا وہ تمہارا. ولبست فابلیت، جو تم نے پہن لیا اور پرانا کر دیا. وتصدقت فامضیت، جو تم نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا. بس یہ تمہارا ہے اور باقی کچھ نہیں. تمہارے ورثہ کا تمہارے دل میں صرف اس کا حساب ہے. کہاں سے لے آئے تو چلو اب وہاں حساب دو. اتنا جو کمایا، اتنا جو جمع کیا، تمہارے کس کام آیا یہ بتاؤ. کھا کے لیا، پہن اوڑھ لیا ہو تو گیا. جو صدقہ کیا وہ کل کام آنے والا. باقی سارا تمہارے ورثہ کے پاس جائے گا اور حساب تم کو جو اتنی تم محنت کر رہی. انسان کی طبیعت کچھ ایسی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس اولاد آدم کو سونے کی ایک وادی اگر دے دی جائے تو دوسرے کی تلاش میں نکل پڑے گا. دوسری مل جائے. اس کا تو پیر صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تلقین فرمائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، کہ مجھے قناعت دیجیے جو روزی آپ نے مجھے دی ہے اس میں مجھے قناعت دیجیے. قناعت بہت بڑی دولت ہے. وبارک لی فی، اور جو آپ نے مجھے دیا اس میں آپ برکت عطا فرمائیے. تو یہ جو حرص کا ایک لاپتنائی سلسلہ ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گا. تو یہ انسان کی صورتحال ہے. مرنے کے بعد کیا ہوتا بھائی؟ آدمی جس نام و نمود کے لیے جیتا ہے اس کا مرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی شناخت اور پہچان ختم ہوگی. جب آپ مر جائیں گے یہاں موجود رہیں گے، کوئی نہیں کہے گا مولانا صاحب اور حاجی صاحب، کہیں گے کہ لاش ہے. کوئی نام لیتا ہے. جب جنازے کو وقت آئے گا کہیں گے جنازہ کہاں، ہی نہیں کہیں گے مولانا صاحب اور حاجی صاحب کہاں ہیں، جنازہ کہاں ہے. لے آ کے دفن کریں گے، ارے میت کو ادھر کرو ادھر کرو. کوئی نہیں کہے گا حاجی صاحب کو ادھر کر دو، فلاں صاحب کو ادھر کر دو. کوئی کہتا ہے مرتے ہی سب سے پہلے آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان ختم ہوگی. جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تو دنیا والوں کی آپ کی کہانی ختم ہو گئی. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن سے سرسری تعارف ہوا، کہیں گے کہ یار بیچارہ مر گیا، اللہ اس پر رحم کرے، اس کی مغفرت کرے. ایک مرتبہ کہیں گے کام ختم. کچھ لوگ آپ کے دوست احباب ہوں گے، وہ کہیں کچھ دن آپ کو یاد کریں گے. آپ کے گھر والوں اور آپ کی اولادوں کا تعلق گہرا ہوگا تو 2-4 مہینہ وہ بھی یاد کر لیں گے. باقی آپ یادداشتوں کی ٹروکری میں ڈال دیے جائیں گے، کوئی یاد واد نہیں کرے گا. زندگی میں کتنا یاد کرتے ہیں. ایک آدمی نے اپنے واقعہ لکھا اپنے حالات میں کہ ایک واقعے سے مجھے اتنا سبق حاصل ہوا کہ مجھے انگور بہت پسند تھا. میں آفس سے آیا، بڑا آدمی تھا، تو میں نے بچوں کو جو ہے وہ انگور دیا کہ میں آتا ہوں تو اس کو آپ کھاؤں گا، سب ساتھ کھائیں گے. بچے تو بچے ہوتے ہیں، گھر والے سب مل کے کھا گئے. آیا تو کھائے نہیں، تو بڑا صدمہ ہوا. کچھ کہا نہیں، وہاں سے اٹھا چیک بک نکالی چلا گیا. ایک بلڈر کو بلایا، وہ جس علاقے میں جس کالونی تھا ایک مسجد کی ضرورت تھی. لوگ اس سے کہتے تھے اس کے کان پر چھو نہیں رہتی تھی. کبھی معمولی واقعہ بھی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے. تو چیک بک نکالا گیا اور کہا کہ بھائی اتنی بڑی مسجد چاہیے، کم سے کم 200-400 آدمی کو. اس نے کہا کہ اتنے رشتے زمین چاہیے. کہا کتنے کی ہوگی؟ 20 لاکھ. چیک کاٹا کر لو. گیا وہ بنوانے والوں کے پاس، اتنی مسجد جو بنوانے میں جتنا خرچ ہوگا 50 لاکھ ہوگا، کہیے لو. اور اس نے پورا سب کچھ کر کے آیا گھر اور گھر والوں کو کہا کہ تم لوگ ایک واقعے نے مجھے اتنا سبق دیا کہ میں زندہ سلامت موجود کما رہا ہوں، کھلا رہا ہوں. تم 2 کلو انگور جو ہے میرے لیے جو ہے وہ نہیں رکھ سکے، تو میرے مرنے کے بعد تم لوگ مجھے یاد کرو گے، ایصال ثواب کرو گے. اس لیے میں نے یہ سارا کام اپنی زندگی میں جا کے کر دیا. تو یہ حال ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے یاد کریں گے، ایسا یاد کریں گے کہ آپ وہاں سے ان کو یاد کریں گے کہ کتنا اچھا ان لوگوں نے یاد کیا. ابھی آپ کے اندر دم ہے، ابھی آپ کے اندر جو طاقت ہے، جو کرنا ہے آپ یہی کر لیجیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں یاد دلایا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر آدمی دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی زندگی کا خاتمہ ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یعنی جو موت ہے یہ زندگی کی شام ہے اور دائمی زندگی کی صبح ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ تو
تو اسی کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے جو کرنا ہے کر لو، تاکہ اس کے بعد وہاں جا کے تمہیں افسوس نہ ہو۔ ان کے بھروسے پر اگر رہو گے تو پھر وہاں جا کے سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی اس پر غور کرے کہ آگے کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے اور کیا اس کو کرنا چاہیے، کہ دائمی زندگی کے اندر، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے اندر اس کو سکون